بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ اتحاد بین المسلمین اور علامہ کامون پوری۔ علامہ مرحوم نے ہمیشہ سنی شیعہ کے باہمی جھگڑوں اور خود شیعوں کی آپسی گروہ بندیوں سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھا۔ آپ بچپن ہی سے بڑے روشن خیال اور تعصب سے پاک تھے۔ آپ مطالعہ اور کتب بینی کے بڑے شوقین تھے اور آپ کی زندگی کا بڑا حصہ کتابوں کے مطالعے میں بسر ہوا۔ شیعوں کی تمام اہم کتب کے ساتھ ساتھ اہل سنت کی نہ صرف قدیم کتابوں بلکہ جدید لٹریچر کا بھی گہرا مطالعہ کیا، اور اس پر آپ کی بڑی گہری نظر تھی۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام مشہور مذاہب کا آپ نے گہرا مطالعہ کیا۔ آپ کے ذاتی کتب خانے میں دیگر مذاہب خصوصاً اہل سنت کا دینی لٹریچر بڑی تعداد میں موجود ہے۔ یہی بے تعصبی اور باہمی نفرت و عناد کے خاتمے کا جذبہ آپ کو مصر لے گیا۔ مصر میں آپ کے قیام پر بعض ہندوستانیوں کو جو تفریق بین المسلمین کے حامی تھے اعتراض تھا۔ اس قسم کے افراد کے گروہ نے آپ کو وہاں سے علیحدہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ ایک بار پاٹا نالہ لکھنؤ کے ایک وفد نے یورپ جاتے ہوئے مصر میں بھی قیام کیا اور ازہر یونیورسٹی کے چانسلر سے خاص طور پر ملاقات کر کے ان پر دباؤ ڈالا کہ علامہ کامون پوری کو شیعہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی سے الگ کر دیا جائے، اور ان کے سامنے بے بنیاد خطرات رکھے، اور شیخ الجامعہ سے کہا کہ آپ آستین میں سانپ پال رہے ہیں۔ اس وقت جامعہ ازہر کے چانسلر کا مرتبہ بہت بلند سمجھا جاتا تھا اور اسے وزیر تعلیم کے برابر مانا جاتا تھا۔ چانسلر نے علامہ کامون پوری کو طلب کیا۔ آپ دعاؤں کا ورد کرتے ہوئے گئے۔ شیخ نے اس وفد کی آمد کے متعلق آپ کو بتایا اور ان کی شکایتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ پھر پوچھا، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں بلایا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ آپ سے یہی سوال کیا تو آپ نے حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ وفد اس جماعت کا نمائندہ ہے جو بین المسلمین تفرقہ ڈالنے میں سرگرم رہتا ہے۔ آپ سوچ رہے تھے کہ اس وفد کی آمد اور آپ کے جواب کا شیخ پر نہ معلوم کیا رد عمل ہو، لیکن آپ کے بے باک جواب پر شیخ نے بڑی نرمی سے کہا کہ تم اطمینان سے اپنی تعلیم جاری رکھو، مجھ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ البتہ میری ایک تمنا ہے کہ مصر سے واپس جا کر اپنے ملک میں اتحاد اسلامی کو پیش نظر رکھنا۔ آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کے آپسی اتحاد کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ جب کبھی ہندوستان میں کسی بیجا تحریک نے سر اٹھایا جس سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہونے کا اندیشہ ہوا تو آپ نے اس کے خلاف عملی طور پر احتجاج کیا اور اپنے قلم سے اس کا دفاع کیا۔ اتحاد بین المسلمین کی ہر کوشش کو سراہا اور دوسرے فرقوں کی دل آزاری سے خود بھی گریز کیا اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہے۔ سن 1969 میں جب ہندوستان میں شیعہ سنی فرقوں کے کچھ تفرقہ انداز اتحاد بین المسلمین کو مجروح کرنے کے درپے تھے اور حالات کافی کشیدہ ہو گئے تھے، اس وقت دونوں فرقوں کے دانشمندوں نے اس تحریک کو کچلنے اور خوشگوار فضا پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اخباروں میں مضامین اور پمفلٹ بھی شائع ہوئے۔ اس وقت آپ کا قلم بھی حرکت میں آ گیا، خود بھی اور دوسروں کے ذریعے بھی حالات کو بہتر بنانے کے لیے کام کیے۔ 140 مقتدر و بااثر ذمہ دار سنی علماء و زعماء کے دستخط سے دعوت اتحاد کی ایک اپیل شائع ہوئی۔ اس پر لبیک کہتے ہوئے آپ نے بھی شیعہ سنی دعوت اتحاد کا شیعوں کی طرف سے خیر مقدم کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا اور اس پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اساتذہ اور دوسرے مقامات کے شیعوں کے دستخط کرائے۔ آپ نے تحریر فرمایا، قائد ملت جناب ابو محمد صاحب صدر آل انڈیا شیعہ کانفرنس نے اتحاد اسلامی کے لیے جو پرخلوص کوشش شروع کی تھی وہ برگزار لائی۔ ملک کے ہر حصے سے 140 مقتدر و بااثر سنی علماء و زعماء کے دستخط سے برادران اہل سنت کے نام سے بڑی ہی دردمندانہ اپیل شائع ہوئی ہے، جس میں ہر طبقے اور درجے اور نقطۂ نظر کے حضرات شامل ہیں۔ سنی و شیعہ دونوں ہی توحید و رسالت و کتاب الہی و قیامت کے قائل ہیں، دونوں ارکان عبادت کے پابند ہیں، معاملات میں بہت سے مسائل یکساں ہیں۔
اہل بیت کی محبت و عقیدت پر دونوں متفق ہیں، دونوں کی تہذیب ایک ہے۔ وحدت کے اتنے پہلو وسیع معنی میں خلوص و اتحاد و رواداری و فراخ دلی کی فضا پیدا کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ شیعوں کی جانب سے اس اپیل کا صمیم قلب سے پرجوش خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ یقین ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں گے۔ شیعہ مراکز ایران و عراق و لبنان وغیرہ میں شیعہ سنی تعلقات برادرانہ ہیں۔ سابق مجتہد اعظم آقا سید حسین برجردی مرحوم اور شیخ الاسلام شیخ محمود شلتوت مرحوم چانسلر ازہر یونیورسٹی مصر کے تعاون سے مصر میں شیعہ سنی اتحاد کے پیش نظر ایک ادارہ تالیف قائم ہوا تھا، جس کے ذریعے ایسی کتابیں شائع ہوئیں جو دینی اخوت کے پاکیزہ جذبے کو مستحکم کرتی تھیں۔ ہندوستان میں آپ میں کچھ عرصے سے اجنبیت پیدا ہو گئی ہے، جو غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے۔ اتحاد و محبت سے شکوک و شکایات کا خاتمہ ہوگا اور ایک دوسرے کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ مسلمانوں کا دینی اتحاد ہمسایہ قوموں سے قومیوں وطنی اتحاد اور عالمی انسانی اتحاد کا ذریعہ بنے گا۔ جب مسلمانوں میں خود ہی آپس میں پھوٹ ہوگی تو وہ اقوام عالم کو امن و سلامتی اور محبت کی تلقین کا حق کھو دیں گے، اور اسلام کی عالمی امن و محبت کی تحریک کو خود مسلمانوں سے نقصان پہنچے گا۔ اس اپیل پر مسلم یونیورسٹی کے اساتذہ اور ملک کے مختلف مقامات کے شیعہ حضرات کے دستخط ہیں۔ خادم شریعت مجتبیٰ حسن کامن پوری۔ دل آزار تحریر و تقریر کو آپ سخت ناپسند کرتے تھے اور ممبر کو دینی یا سیاسی اکھاڑا بنانا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کے خیال میں مجلسوں اور تقریروں کے ذریعے دین و مذہب کی تبلیغ، اخلاقیات کی تعلیم اور دوسروں کی دل آزاری اور متنازعہ مسائل سے گریز ضروری تھا۔